الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم قرض کا لین دین کرو یعنی یا قرض دو یا قرض لو تو کیا ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت تک یعنی ایک مدت تک، میں یہاں سے یہاں تک تمہیں قرض دیتا ہوں، 2 مہینے بعد لوٹا دینا، اگر تم اس طرح کا لین دین کرو فاکتبوہ تو بس اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والا تمہارے درمیان لکھے انصاف کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ لکھے، یہ نہیں کہ سامنے والا بیچارہ قرض لینے والا ان پڑھ ہے تو تم 1000 کو 10,000 لکھ دو، یعنی کہ اس طرح کر لو کہ جو ہے چلو 10,000 بعد میں کہوں یہ دیکھو لکھا ہوا ہے میں نے 10,000، تم نے 10,000 ہی میرے سے لیا تھا تو اب 10,000 ہی لوٹاؤ، حالانکہ لیا اس بیچارے نے 1000 اور اس کو پڑھنا نہ آتا ہو، خود سے گننے نہ آتے ہوں، تو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لکھنے والا لکھے ان کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، ولا یأبى کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا یہ کہ لکھے جو سکھایا اللہ نے اس کو، فلیکتب، بس اس کو لکھ دے، یعنی کہ اب 1-2 شخص ہیں انہوں نے لین دین کرنا ہے قرض کا تو ان دونوں کو لکھنا نہیں آتا، تو اب تیسرے بندے کو آتا ہے، میں آ کے کہوں کہ میرا یہ لکھ دو اور وہ کہے میں تو نہیں لکھتا، اس معاملے میں میں نہیں پڑھتا، ایسے وہ نہ کہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو لکھ دے، لکھنے والا لکھ دے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لکھنے کا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے ذمے ہے حق یعنی کہ قرض جس کے ذمے ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈر جائے اللہ سے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کم کرے اس سے کسی چیز کو، یعنی کہ کم کر کے نہ لکھے یا بڑھا کے نہ لکھے، کیا کرے اس سے کم نہ کرے کسی چیز کو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ، پھر وہ شخص جس کے ذمے ہے حق یعنی کہ قرض ہو جس کے ذمے سفیہًا أو ضعیفًا، بے سمجھ ہو یا کمزور ہو، أو لا يستطيع، نہ وہ طاقت رکھتا ہو، أن يمل، کہ وہ خود لکھے، فَلْيُمْلِلِ الَّذِي بِالْعَدْلِ، یعنی کہ وہ خود لکھنے کی نہ سکت رکھتا ہو، پس وہ لکھوائے اس کے ولی، یعنی کہ اپنے ولی سے لکھوائے یا کوئی ولی اس کا لکھ دے، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، مردوں میں سے 2 گواہ، اور لکھنا بھی ہے پھر گواہ بھی بنانے ہیں، کتنا خوبصورت انداز ہے ہمارا اور ہمارے دین کا، لیکن ہم اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ قرض دیا ہمارے دین والے بھی، جن کو پتہ بھی ہے اس بات کا علم بھی ہے، قرض دیتے لیتے وقت لکھتے نہیں ہیں، لکھ پڑھتے نہیں کرتے، اللہ نے کہا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب کیا ہے کہ گواہ بنانے ہیں، 2 گواہ مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، بس اگر نہ پاؤ تم 2 مرد، یعنی کہ اگر تمہیں 2 مرد تمہارے پاس نہیں ہیں، یرحمک اللہ، اگر تم نہ پاؤ 2 مردوں کو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جن کو تم پسند کرو گواہی کے لیے، یعنی کہ اب زیادہ عورتیں ان میں سے جن کو تم گواہی کے لیے پسند کرنا چاہو تو 2 عورتیں اور 1 مرد کو جو ہے چن لو گواہی کے لیے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک، ان دونوں میں سے ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، یقین کریں ہمارا یہی حال ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بھی بتا دی اس کے اندر کہ اگر عورت بھول جاتی ہے تو اس کے ساتھ سختی والا معاملہ نہ کرو۔ اب جس طرح سے اکثر و بیشتر شوہر آ کے گھر کہیں گے کہ میں تمہیں کام کیا کہ ایسی یاد ہی نہیں رکھا، اور پھر وہ بیچاری اگر اتنے کاموں میں بھول جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح ہے۔ اکثر و بیشتر لڑائیاں ہوتے دیکھی ہیں میں نے اس وجہ سے کہ وہ کام بیچاری کرنا کوئی بھول جاتی ہے تو اس کو آس کے اس پر ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے کہ تم یہ بھول کیوں گئی، اللہ نے بتا دیا کہ وہ اگر بھول جائے، ہاں جی، ناقص العقل اس کو کہا گیا نا، تو یہ کہ اگر وہ بھول جائے تو اس کے اوپر سختی بھی نہ کرو۔ اب اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ 2 عورتیں چنو اور 1 مرد چنو گواہی کے لیے، کہ 1 مرد کے برابر 2 عورتیں، اگر 2 مرد دونوں ہی مرد نہیں ہیں تو پھر 4 عورتیں چننی پڑیں گی، کہ 4 عورتیں، پھر گواہی 4 عورتوں کی ہوگی، 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہے۔ تو کیا ہے کہ پھر اس کو تاکہ کہ اگر بھول جائے ایک ان دونوں میں سے تو دوسری اس کو یاد کروا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کرے گواہی دینے والا جب اس کو بلایا جائے، کہ جب اس کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے کہ میں تو نہیں اس معاملے میں پڑھتا، جاؤ، اس طرح سے منع نہ کرے، وہ گواہی دینے پہنچے۔ اگر آپ نے اس کا کیا کہ ہاں میں گواہ ہوں، میں گواہی دوں گا، تو پھر جب آپ کو جب بھی بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ گواہی دینے کے لیے پہنچے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، صغیرن چاہے وہ چھوٹا ہو اور یا کبیرن بڑا قرض ہو، الی اجل مدت تک، یعنی کہ کیا ہے کہ جو اگر تھوڑا سا قرض دیا، یہ اب میں کہوں کہ میں نے 100 روپیہ قرض دیا، 200 روپئے اس کو میں نہ لکھوں تو یہ اللہ کہہ رہے اس چیز سے نہ اکتاؤ، لکھو، لکھت پڑھت کرو، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ بڑا ہے، اس کی مدت تک کہ اتنی تاریخ تک بھی، کہ اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ تک میں نے تمہیں قرض دیا ہے، اس کا لکھو۔ جی بالکل، ہر ایک سے، جی بالکل، کوئی بھی ہے، کوئی بھی، یہ کوئی حد نہیں بتائی گئی کہ صرف دوسروں سے بیگانوں سے کرنا ہے، ہر ایک سے جس سے بھی آپ نے وہ کرنا، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں۔ ذالک، آج کل تو رشتہ داروں سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے میرے خیال سے زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، اگر شادی شدی ہو جائے اس کے بعد، پہلے تو چلو آپس کا ہی معاملہ، ایک گھر کا معاملہ ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بہن بھائیوں میں زیادہ لکھت پڑھت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ لکھوا لو اور وہ کر لو، وہ بعد میں تو اپنا گفٹ ہی سمجھ کے رکھ لیتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ یہ قرض تھا تو وہ جو ہے نا یہ تو مجھے گفٹ ہوا ہے۔ ولا یأبى الشهداء ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ،
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ذَلِكُمْ اقسط، یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور قائم کرنا گواہی کو، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا یعنی کہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں پڑ جاؤ، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ بعد میں تمہیں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں اتنے دیے تھے یا اتنے دیے تھے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح کی شک و شبہات سے بچنے کے لیے کیا ہے، اللہ کے نزدیک گواہی کرنا اور لکھنا زیادہ آسان ہے، زیادہ انصاف والا ہے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، سوائے اس کے کہ تم لین دین کرو نگد، یعنی کہ حاضری، وہیں پہ پیسے دیے اور وہیں پہ پیسے لیے، اس طرح کا اگر کرتے ہو آپس میں، اس طرح کا لین دین کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فلیس علیکم جناح، بس نہیں تم پر گناہ اللہ تکتبوها کہ تم اس کو لکھو، یعنی کہ اب جس طرح سے اب بڑی مشکل ہو جاتی اگر ہمیں یہ بھی لکھنے کا حکم دے دیا ہوتا، کیونکہ اب ایک اگر دکاندار ہے، اس نے لین دین کرنی ہے، پیسے لینے ہیں، چیز دینی ہے، تو وہ لکھنے بیٹھے میں نے اتنے دیے اتنے لیے، تو وہ تو پھر بیچارہ لکھنے ہی بیٹھ جاتا، لکھتا ہی رہتا، 10 روپے کی چیز لینے بھی گیا تو اس کو لکھنے لگ پڑتا کہ میں نے 10 روپے کی اس کو چیز دی، اتنے اس نے مجھے دیے، اتنے میں نے یہ لیے، یا پھر لکھ پڑتا اگر فوراً ہی ہو رہا ہے، اگر تو وہ کہہ رہا ہے شخص کہ ہاں بھائی اتنے پیسے میرے لکھ لو، میں آ کے یعنی کہ دوں گا یا کل دوں گا یا پرسوں، وہ تو لکھنا ہے، وہ جس طرح سے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں دکانداروں نے کھاتا بنایا ہوتا پورا، تو اس میں تو ہے، لیکن اگر فوراً آپ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، چیز لے رہے ہیں، تو اس کی لکھت پڑھت اللہ نے کہا کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ تم نہ بھی لکھو تو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بناؤ جب تم خرید و فروخت کرو، یعنی خرید و فروخت میں بھی گواہ بناؤ۔ وعلیکم السلام، یعنی کہ خرید و فروخت کر رہے ہو اس میں گواہ، اب جس طرح سے وہ انہوں نے کچھ نے بنایا تھا نا، کارڈ بنائے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں یا وہ کمپیوٹرائز وہ کر کے تو وہ دے دیتے ہیں لسٹ بنا کے، جس طرح سے کسی مال وغیرہ مارٹ وغیرہ میں جاؤ تو 10 روپے کی آپ نے بھی چیز لینی ہے نا، تو انہوں نے اس کی اندراج کر دینا، انہوں نے اس کا بل بنا کے باہر نکالنے کا۔ تو ہمارے ادھر دکانوں میں ہوتا ہے نا کہ وہ بیچارے ان کے پاس کمپیوٹر سسٹم نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح سے لکھے اندر بیٹھے تو بڑا ہی ٹائم لگ جائے، بڑا ہی وہ مشکل میں آ جائے۔ تو کیا ہے کہ اگر یعنی کہ تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، گواہ رکھو۔ ولا یزار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دیا جائے لکھنے والا اور نہ ہی گواہ کو بھی نہ تکلیف دی جائے اور نہ ہی لکھنے والے کو۔ اب جس طرح سے اگر آپ کو یعنی کہ گواہی دینے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ خرید و فروخت کوئی گواہ ہے، اس کو آپ دوسرے والا شخص تنگ کرے کہ غلط گواہی دے دو، تم کہو کہ نہیں اس نے نہیں خریدا تھا، اور اس کو تنگ کرے، اس کو جان کا خطرہ ہو جائے، تو پھر بھی یعنی کہ ایک تکلیف نہ دیا جائے، اور دوسرے والے اس پہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، چاہے اس کے وہی کہتے ہیں نا کہ چاہے تمہارا اپنی جان کو بھی نقصان ہو رہا ہے تو تمہیں جھوٹ نہیں بولنا گواہی میں، تو اللہ کا نام لیں اور سچ بول دیں اگرچہ آپ کو خطرہ بھی ہے کسی طرح کا۔ گواہی اور لکھنے والا کیا ہے، تکلیف نہ دیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو بس تم ہی فاسقوں میں سے ہو، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، نافرمانی کی تم نے، تمہارے دلوں کے اندر فسق ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی کیا ہے، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر ہو تم سفر پر اور نہ پاؤ تم لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، بس کیا ہے، قبضے میں دے دو کوئی چیز، یعنی کہ گروی رکھوا دو، کوئی چیز کو گروی رکھوا دو۔ اگر تم سفر میں اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا موجود نہیں، کوئی گواہ موجود نہیں، سفر میں کوئی ضرورت پڑ گئی ہے لین دین کی، تو پھر کیا ہے، اس کو کوئی چیز گروی رکھوا دو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، بس اگر اعتبار کرے بعض پر، یعنی کہ جو بعض پر اعتبار کر کے یعنی کہ کوئی چیز گروی رکھوا دیتا ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس جس پر امانت دار جو ہے، جس پر اس نے کیا کیا، اعتبار کیا، وہ اس کو لٹا دے، یعنی پورا لٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈر جائے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، اس کے رب سے ڈر جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کتنا بڑی اس کو کہہ لیں کہ وہ وارننگ ہے کہ اس کے رب سے ڈر جاؤ، اس سے تمہیں ڈر نہیں بھی لگ رہا تو اس کے رب سے ڈر جاؤ، اس کی چیزیں پوری امانت جو ہے لٹا دو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص چھپائے بس اسی کا دل جو ہے گناہگار ہے، اس کا دل گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، وَأَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ، اور یا چھپاؤ تم جو تم یعنی کہ یحاسبکم، تم سے حساب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاس اس کا کیا ہے، تم سے حساب ہوگا، اللہ اس کا حساب لے گا، چاہے تم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاتے ہو، اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ اے اللہ، اب تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اب
ہمارے دلوں کے اندر تو ہزاروں خیال آ جاتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے دلوں کے اندر جو تم چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو، تو اس کے بارے میں تم سے حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ تو کیا اب ہمارے دلوں کے اندر کوئی چیز گزرتی ہے، کوئی خیال آتا ہے، تو اس پہ بھی حساب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے بنی اسرائیلیوں کی طرح کر رہے ہو کہ جو ہے نا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی؟ تم اس طرح نہیں کہو گے کہ ہم نے سنا اور ہم نے جو ہے اس کو اطاعت کی اور اس کو مان لیا۔ تو صحابہ کرام پھر یعنی کہ صحابہ کرام اس پر پھر آ گئے، عمل کرنا شروع ہو گئے، لیکن ایک دفعہ وہ پریشان ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی پھر آیت جب اتاری کہ آمن الرسول بما انزل سے لے کے آگے کہ جو ہے پھر اللہ نے کہا کہ جو کسی کو جو بھی یعنی کہ بولتا ہے نا، کچھ منہ سے کچھ ظاہر کر دیتا ہے، اس کے اوپر اس کو گناہ ہوگا۔ اور دل کے خیالوں پہ کس پہ گناہ ہوگا؟ کہ میں نے کسی کے بارے میں کچھ برا خیال رکھا، برا سوچا کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، اگرچہ میں نے اس کو نہیں پہنچایا، اس خیال رکھنے کی وجہ سے بھی مجھے اس کا گناہ ہوگا۔ جس طرح سے اس کو کہتے ہیں حسد۔ حسد اب کوئی کسی کے ساتھ کچھ اوپر آ کے تو اس کو مارتا نہیں، وہ حسد میں آ کے اس کو کوئی تھپڑ تو نہیں مارتا یا کسی کے ساتھ کوئی نقصان تو نہیں کرتا، دل میں رکھتا ہے۔ بغض کیا ہے؟ کوئی انسان اوپر سے تو نہیں کرتا، دل میں رکھتا ہے۔ ان کے اوپر پکڑ ہوگی، لیکن ایسے خیالات کہ اگر کسی کے بارے میں حسد آنے لگے اس کو فوراً جھٹک دیں تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ کہ آ جانا دل میں خیال کا، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ اس دل میں آئے خیال کو بڑھاوا دینا، اس کے اوپر گناہ ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دل میں خیال برے آئیں اس کے اوپر لا حول پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس کو بڑھاوا نہیں دینا، اس کو آگے نہیں لے کر جانا، پھر ہمیں گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور بخشش مانگتے رہنا کہ اللہ ہمارے دلوں میں جو برے خیال گزر بھی گئے ہیں اس کے اوپر بھی معاف کر دے۔ آمن الرسول، یا رسول جو ایمان لائے ان پر، یعنی کہ جو رسولوں پر، یا رسول اس پر ایمان لائے، بما انزل الیہ جو نازل کیا ان کی طرف، میں ربی ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی، یعنی کہ رسول بھی ایمان لے کے آئے جو ان پر نازل کیا اس پر، آمن الرسول ایمان لائے رسول جو ان پر نازل کیا اور جو اس کی رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنین بھی، کہ مومن بھی ایمان لے کے آتے ہیں اور رسول بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ کل آمن باللہ، ہر وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کی رسولوں پر، یہی کا اشارہ اللہ کی طرف ہے کہ اس کے اللہ کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، سب پر ایمان لاتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، نہیں ہم فرق کرتے کسی رسول کے درمیان کسی ایک میں بھی۔ اللہ نے پہلے کہا تھا نا کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اب اللہ اسی کو بتا رہے ہیں ایکسپلین کر کے کہ اگر فضیلت بعض کو بعض پر ہے لیکن ہم فرق کسی میں نہیں کرتے، کسی نبی میں ہے۔ جس طرح ہم بھی فرق نہیں، ہمیں بھی حکم نہیں ہے کہ ہم فرق کریں اور کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام سے اوپر تھے، ان کا درجہ اوپر تھا، یا ان کا موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر تھا، یا کسی نبی کو کسی نبی کے اوپر درجہ ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اگر فضیلت دی ہے تو وہ میں نے بتایا تھا کہ بعض چیزوں میں کسی کے پاس ایک چیز معجزہ دے دیا، دوسرے کے پاس وہ معجزہ نہیں تھا لیکن کوئی اور معجزہ تھا، تو وہ ہوگی نا فضیلت، کہ ایک چیز اس کے پاس تھی دوسرے کے پاس اس کے الٹرنیٹ کوئی چیز تھی، تو یہ معجزہ اللہ نے دے دیا، لیکن فرق نہیں کرنا کہ یہ اس سے اوپر ہے یا اس سے نیچے ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، نہیں فرق کرتے ہم کسی ایک میں رسولوں میں سے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہا انہوں نے سن لیا ہم نے اور اطاعت کی۔ یہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا، انہوں نے کہا جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کیا تم ایسے نہیں کہہ سکتے، تم یہ کہو گے کہ سنا ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمعنا واطعنا ہم نے اطاعت کی؟ تو صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، صحابہ کرام نے بات کو مان لیا اور کہا کہ اب ہم دلوں میں آئے خیالوں کو بھی جھٹکیں گے۔ پھر اللہ نے یہ ایکسپلین کرنے کے لیے آگے آیتیں نازل کی کہ کیا ہے کہ جو چیزیں خیال اس طرح کے آ جائیں تو اس کو جھٹکنا ہے، خیال کو اگر گزر جاتا ہے خیال اس پہ کوئی پکڑ نہیں۔ کہا انہوں نے سنا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تجھ سے کیا ہے؟ تیری بخشش مانگتے ہیں، والیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر، یعنی کہ اس کی وسعت جتنی اس کے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہے اتنی ہی اس کے اوپر تکلیف آتی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں آتی۔ اب جب ہم کہتے ہیں اکثر و بیشتر ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو اس نے تو میری کمر توڑ دی ہے، یہ تو میں اس قابل نہیں، اتنا میرے پاس وہ نہیں ہے، ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ول پاور کا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر اتنی وسعت اللہ نے رکھی ہے۔ اب میں یہی کہتی ہوں کہ جس شخص کے اوپر زیادہ پریشانی آتی ہیں نا، جس شخص کے اوپر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، یقیناً وہ ہم سب سے زیادہ سارے پورے لوگوں سے زیادہ، اگر ہمارے اس گروپ میں اگر دیکھیں تو جس کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آ رہی ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا اس کی وسعت کے مطابق اس سے بڑھ کر نہیں آتی، یعنی کہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے تو اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں، تو یعنی کہ پھر تو وہ بڑا قابل عزت اور قابل احترام ہے کہ اس کے اوپر اتنی اس کے اندر طاقت تھی، ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اور ایمان طاقت لاتا ہے اس کے اندر، یعنی کہ ایمان زیادہ تھا، اس ایمان کی وجہ سے اس کے اندر طاقت زیادہ تھی تو اللہ نے اس کو زیادہ آزما لیا۔ وہی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر آزماتا نہیں۔ اگر آپ کے اوپر ایسی تکلیف آ جائے، آپ کو لگے یہ تو میری طاقت سے بڑھ کے ہے، تو یقین رکھیے گا کہ اللہ کے وعدے اور اللہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہوا کرتی، اللہ سچ لکھتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ اگر اللہ نے کہہ دیا نا کہ تیری طاقت سے بڑھ کے میں نہیں آزماتا، نہیں تکلیف دیتا، تو واقعی میں اللہ نہیں دیتا، ہماری طاقت جتنی ہوگی اتنی اللہ آزمائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو تم نے کمایا، لہا تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت جو بھی کیا ہے اس پر ہے جو تم نے گناہ کمایا، یعنی کہ جو تم نے نیکی کمائی تمہارے لیے ہے، جو تم نے اچھائی کمائی وہ تمہارے لیے ہے۔
रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना, ए हमारे रब ना पकड़ तू हमें अगर हो जाए हमसे कोई भूल या कोई ख़ता, कि अल्लाह हमसे कोई भूल या कोई गुनाह हो जाए तो उस पर हमें पकड़ना ना। ये दुआ बड़ी खूबसूरत है। ये जो आखिरी रुकू है आमना रसूल से लेके यहाँ तक, इसको वही हमने पहले भी जब शुरुआत में सूरह फातिहा डिस्कस की थी तब बताया था कि ये दो नूर हैं। ये दो नूर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए जो किसी नबी को अदा नहीं किए। और जो शख्स इसको 3 दफ़ा रात को पढ़ के सोता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो क्या है, इसको रात को 3 दफ़ा आमना रसूल को ये यहाँ तक जो है अलल कौमिल काफिरीन तक पढ़नी चाहिए 3 दफ़ा। और सूरह बकरा की भी इतनी इसी के अंदर ये फजीलत है कि इसके शयातीन भाग जाते हैं। और इसके अंदर बड़ी खूबसूरत दुआएं हैं। जब हम कह रहे हैं अल्लाह हमसे अगर कोई भूल हो जाए, कोई ख़ता हो जाए, क्योंकि हर शख्स से होती है, तो हमसे मुआखज़ा ना करना, अल्लाह हमें उससे पकड़ना ना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलताहू, ए अल्लाह हम पर कोई बोझ ना डालना जो हम उठा ना सकें, कमा हमलताहू अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, जो डाला तुमने हमसे पहले लोगों पर। यानी कि पहले लोगों पर किस तरह के बोझ आए कि उनके ऊपर आजमाए गए इतने कि उनके दीन ही डगमगा गए। इस तरह से अल्लाह हमें ना आजमाना, हमें इस तरह से आजमाइश ना करना कि हमारा जो है ईमान ही डगमगा जाए और हम कुफर की तरफ जाना शुरू हो जाए। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना, ए अल्लाह, ए हमारे रब, तू हम पर हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डालना, वो चीज़ हमसे ना उठवाना जिसकी हमें ताकत ही नहीं। वाफ़ु अन्ना, और दरगुजर कर हम पर, वग़फ़िर लना, और माफ़ कर दे हमें, बख्श दे, वरहमना, और रहम कर हम पर, आंता मौलाना, तू हमारा मौला है, फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, बस हमारी मदद कर काफिर कौम पर। अब ये देखें अल्लाह कितनी खूबसूरत दुआएं हैं कि अल्लाह हम पे रहम कर, तू हमारा मौला है। ये देखें तरीके अल्लाह ने कुरान में ही हमें सिखा दिए दुआ करने के, अल्लाह ताला से मांगने के, कि क्या है कि तू हमारा मौला। जब इंसान इस तरह कहता है अल्लाह तू ही मालिक है मेरा, तू ही सब कुछ है, तो हमने किसी और के पास क्या जाना है, तो अल्लाह ताला फिर डेफिनेटली हमारी दुआओं को सुनता है। जी, ये है नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी, इसमें से इसने 2 आयतें नाजिल फरमाई, कि एक किताब लिखी उसमें से 2 आयतें जो है नाजिल फरमाई जिसके साथ सूरह बकरा का इख्तिताम करे। यानी कि क्या है, ये वाली आमना रसूल वाली ये 2 आयतें जिसके साथ अल्लाह ने सूरतुल बकरा का इख्तिताम किया, वो जिस घर में 3 रातें पड़ी जाएं तो शैतान उस घर के करीब भी नहीं आ सकेगा। ये तिरमिज़ी की जो है हदीस है कि उस शख्स के उसके जो है घर के करीब भी नहीं आ सकेगा शैतान, जिसके घर ये बड़ी आयतें 3 दिन तक लगातार पड़ी जाए। अब ये जिस तरह से आप सल्लम ने ये जो हमने पढ़ा था कि ये जो जाहिर करो या छुपाओ अपनी उसको, तो आप सल्लम ने फरमाया था कि जो है मेरे लिए मेरी उम्मत के लोगों के वो ख्यालात और वो वसवसे माफ़ कर दिए गए हैं जो उनके दिलों में आए, तब तक कि जब तक वो उसको ज़ुबान पर ना लाए या अमल ना करे उस पर। अब जब तक ज़ुबान पर नहीं लाएगा या उस पर अमल नहीं करेगा तब तक माफ़ कर दिए गए उसके वसवसे। तो इसलिए जो है अब देखिए, अगर मैं हसद करूँगा किसी से तो डेफिनेटली उसके इतने नुकसानात बाहर निकलेंगे कि मैं उस शख्स के साथ उसकी चुगली भी करूँगा, मैं उस शख्स के साथ सीधे मुँह बात भी नहीं करूँगा, उस शख्स के साथ जो है मैं कोई ना कोई ऐसी कोशिश करूँगा कि उसको नुकसान पहुँचाने की, उसके साथ ऐसा कोई बुरा काम करने की कि मैं उसको किसी ना किसी तरह से तकलीफ दे दूँ। तो ये क्या हुआ, वो हसद दिल में ख्याल बुरा आया था, उसने अमल में ले आया। अगर मैं उसको वही से झटक देती तो क्या होता, वो इतना बुराई की तरफ अमल में ना आता। तो ये क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे ख्यालात को माफ़ कर दिया जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं लाते, ज़ुबान से नहीं बोलते। और यकीन करें जब हम अपने ख्यालों को बढ़ावा देने लग पड़ते हैं वो ज़ुबान पे भी आते हैं फिर, और फिर क्या है कि वो अमल में भी आ जाते हैं। तो इसलिए वहीं से झटक देना हमने। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।